تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کان کیسے تھے؟ بہت پیارے تھے، کامل تھے، اکمل تھے۔ ان کی سماعت یعنی سننے کی طاقت بہت ہی غیر معمولی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو یوں بیان کیا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ایک تو کان اس کو کہتے ہیں ایئر، ایک کان کا مطلب ہے خزانہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کو بڑے پیارے انداز سے اپنی عشق کا اظہار کیا، کان لعل کرامت، جس میں کرامتوں کے، عزتوں کے جواہرات ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح قریب کی آواز سنتے، اسی طرح دور کی آواز بھی سنتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترمذی ابن ماجہ مشکاۃ شریف، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایوننگ میں شام کے وقت نکلے، یہ بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، فرمائے یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے عذاب قبر حق ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب قبر کو دیکھ لیا، قبر ہے، مٹی ہے، نیچے گڑا ہے، اس میں یہودی پڑا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، یا بلال هل تسمع ما اسمع، اے بلال کیا تو سنتا ہے جو میں سنتا ہوں؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال لا واللہ یا رسول اللہ، عرض کی نہیں یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں نہیں سنتا۔ اب کیا فرمایا؟ فرمایا کیا تو نہیں سنتا؟ ان قبر والوں کو، یہودیوں کو عذاب ہو رہا ہے اور وہ واویلا مچا رہے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ یہ مستدرک حدیث کی کتاب ہے، اس کی روایت میں نے پیش کی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں، ان کی چیخ و پکار سن رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز تہجد کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معمول کے مطابق اٹھے، روٹین میں تہجد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص اور آپ پر فرض ہے۔ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور وضو کی جگہ پر تشریف لے گئے تو میں نے سنا حضور نے 3 مرتبہ فرمایا، لبیک لبیک لبیک، نصرتا نصرتا نصرتا، میں تیرے پاس پہنچا، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر کے باہر تشریف لائے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے سنا آپ نے 3 مرتبہ لبیک اور 3 مرتبہ نصرتا فرمایا، تمہاری مدد کی گئی۔ آپ کسی انسان سے کلام کر رہے تھے؟ آپ کے پاس کوئی تھا؟ فرمایا یہ راجز مجھ سے فریاد کر رہا تھا۔ راجز صحابی رسول جو کہ مکے میں تھے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی فریاد سن رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی، واللہ وہ سن لیں گے، خدا کی قسم وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہماری فریادوں کو بھی سنتے ہیں۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ درود پاک بھی سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر درود پاک پڑھے مگر اس کی آواز مجھے پہنچتی، یعنی اس کی آواز کو سنتا ہوں چاہے وہ کہیں ہو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفات کے بعد بھی آپ سنیں گے؟ فرمایا وفات کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالی نے حرام قرار دیا زمین پر انبیاء کے جسموں کا کھانا۔ سبحان اللہ۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور توجہ فرماتے ہیں، ہم حضور کو پکارتے ہیں، حضور سنتے ہیں،
توجہ فرماتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چاند آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا تھا؟ فرمائے کہ مجھے رونا آتا، چاند منع کرتا تھا مجھے رونے سے۔ آپ ان دنوں 40 دن کے تھے، لوہے محفوظ پر قلم چلتا تھا، میں سنتا تھا، حالانکہ میں اپنی ماں کے شکم میں تھا۔ فرشتے عرش کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے، میں ان کی تسبیح سنتا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت سماعت کا حال غور کیجئے، شکم مادر میں رہ کر لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز، عرش کے نیچے تسبیح کرنے والے فرشتوں کی آواز سنتے تھے۔ اور اب حضور گنبد خضرا میں تشریف فرما ہوتے ہوئے ہمارے درود و سلام، ہماری نعتیں، ہماری پکار کو کیوں نہیں سنتے؟ یقیناً سنتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے صدقے میں اللہ ہمیں کانوں کے گناہوں سے بچا دے۔ گانے سننے سے، فلمیں، ڈرامے، جھوٹ، غیبت اور گناہوں بری باتیں جو ہیں، اس سننے سے ہمارے کان محفوظ رہیں۔ ہمارے کان سنیں تو تلاوت سنیں، ہمارے کان سنیں تو حدیث سنیں، ہمارے کان سنیں تو نعت شریف سنیں، ہمارے کان سنیں تو صحابہ کی باتیں، اہل بیت کی باتیں، اولیاء کی باتیں، بزرگوں کی کرامات وغیرہ سنیں۔ آمین۔